عمر کی میم ساکن ہو تو سانسوں کا اشارہ ہے، عمر کی میم ساکن ہو تو سانسوں کا اشارہ ہے، عمر کا نام تو ہر زاویے سے یار پیارا ہے، عمر تو کفر کی دکھتی رگوں پہ وار کرتا ہے، عمر کچھ اس طرح سے دشمنوں پہ وار کرتا ہے، عمر محبوب اور دلدار محبوب دو عالم کا، عمر مطلوب ہے اے یار محبوب دو عالم کا، عمر کا نام آتے ہی کسی کی جان جاتی ہے، عمر کا نام سننے پر کسی میں جان آتی ہے، عمر بوجہلیوں کے واسطے تلوار کی مانند، عمر گفتار میں ہے حیدر کرار کی مانند، عمر کے فیصلے تو حیدر کرار کرتے ہیں، عمر کے فیصلے تو حیدر کرار کرتے ہیں، علی سے پیار شو نادر عمر جرار کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب بھائی محمد لقمان صاحب، میں ان سے التماس گزار ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب بھائی محمد لقمان صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا دین بعد دینہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ زمین سے عرش تک مہکا ہوا ہے لاشعور اس کا، زمین سے عرش تک مہکا ہوا ہے لاشعور اس کا، فرشتوں کے عبادت سے مقدس ہے غرور اس کا، عدالت کی لکھی جائے گی جب تاریخ دنیا میں، عدالت کی لکھی جائے گی جب تاریخ دنیا میں، تو سب ناموں سے پہلے نام آئے گا ضرور اس کا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گلشن حسینی کے چہکتے مہکتے بلبلوں اور سٹیج پر موجود علماء کرام کی موجودگی میں مجھے کم عمر کم علم طالب علم کیا بیان کر سکتا ہے؟ ایسی شخصیات کے سامنے میری مثال ایسی ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ، اگر سورج کے سامنے چراغ کو جلایا جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ سامعین محترم، میری آج کی تقریر کا عنوان اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے دوسرے جانشین، سسر پیغمبر، داماد حیدر، فاتح ایران، ناطق وحی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے کچھ پہلو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو پیغمبر علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مانگا، پیغمبر علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دی، سارے صحابہ آئے، عمر کو مانگا گیا، سارے صحابہ مرید رسول ہیں، عمر مراد رسول ہیں۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتے ہیں۔ میری امت کا وہ محدث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر بولتے ہیں، جو وہ کچھ کہتے ہیں
یا خدا تعالیٰ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کی زبان پر جاری کروا دیتے ہیں۔ سامعین محترم، جب میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پر نظر ڈالتا ہوں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں 22,50,000 مربع میل پر سلطنت قائم کی۔ حتیٰ کہ مسٹر جون کہتا ہے اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور حکومت کرتے تو اللہ کی دھرتی پر محمد کی شریعت کے سوا کوئی اور قانون نہ ہوتا۔ عمر وہ شخص ہے جو زمین پر بولے تو آسمان پر قرآن بن جاتا ہے، جو زمین پر بولے تو اللہ رب العزت عرش پر اس کو میزان بنا دیتے ہیں۔ سامعین محترم، جب میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں پر نظر ڈالتا ہوں تو سب سے پہلے جس نے کھلم کھلا اسلام قبول کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا وہ عمر بن خطاب ہے۔ سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی وہ عمر بن خطاب ہے۔ سب سے پہلے جس نے ایران پر حملہ کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت نے عرش سے قرآن کی آیتیں اتاری وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس کے جرأت کی وجہ سے کفر کانپتا تھا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جو پیغمبر کی مراد بن کر آیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جو پیغمبر کی دعا کا جواب بن کر آیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جسے دیکھ کر شیطان بھاگتا تھا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے 4000 مسجدیں تعمیر کروائی وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے قرآن مجید کے حفظ کا طریقہ رائج کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے قرآن مجید اور رفقہ کی تعلیم کے لیے معلمین کا انتظام کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے مساجد کے اندر امام خطیب مؤذن کی تنخواہوں کا انتظام کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے غرباء اور مساکین کے لیے وظیفے جاری کیے وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے پولیس کا محکمہ قائم کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے عدالت کا شعبہ قائم کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے قید خانے اور بیت المال کے دفاتر بنائے وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے مکہ سے مدینہ تک کی سرائے قائم کی وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے افتاء کا شعبہ قائم کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے ایک مجلس میں 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس شخص کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی عظمتوں سے نوازا تھا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے پیمائش کے طریقے کو جاری کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے نماز تراویح کا باجماعت اہتمام کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے 1036 شہر فدا کیے وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس کی زبان پر حق بولتا تھا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس کے سینے پر پیغمبر علیہ السلام نے دست نبوت رکھا تھا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس کی نیکیوں کا مقابلہ آسمان کے ستارے بھی نہ کر سکے وہ عمر بن خطاب ہے۔ جو اشداء علی الکفار کا مصداق ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جس کے اسلام لانے پر صحابہ کرام نے نعرے تکبیر بلند کیا تھا وہ عمر بن خطاب ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پر اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تاثر کفر کی فوجوں کا، بڑھنے لگا تاثر کفر کی فوجوں کا، روئے زمین پر خدا کو عمر بھیجنا پڑا۔ سامعین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر اتنا انصاف قائم کیا کہ ایک ہی گھاٹ پر بکریاں اور شیر اکٹھی پانی پیا کرتی تھی۔ جس دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ایک بچہ جو روزانہ بکریاں چرایا کرتا تھا آ کر امی سے کہتا ہے امی جان ایک ہی گھاٹ پر بکریاں بھی ہوتی تھی، شیر بھی ہوتے تھے، بھیڑیے بھی ہوتے تھے، لیکن کسی شیر کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی وہ کسی بکری کو کھا جائے، لیکن آج فلاں شیر فلاں بکری کو کھا گیا ہے۔ ماں کی چیخیں نکل گئی۔ باپ افسوس سے اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے بیٹا آج امیر المؤمنین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فلاں شیر فلاں بکری کو کھا گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ابا کہتا ہے بیٹا جب تک عمر زندہ تھا کسی شیر کو یہ جرأت نہیں تھی وہ کسی بکری کو کھا جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج عمر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ چل دیا قدموں سے تاج و تخت کو ٹھکراتا ہوا،
ہر طرف اسلام کے پرچم کو لہراتا ہوا دشمن کی فوج کو ویران کر کے رکھ دیا، دشمن کی فوج کو ویران کر کے رکھ دیا، فدائے کونین کو حیران کر کے رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔